نلے سے پرچ دے راہے متا ہو بھی یار اندھیرا ہے عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دے باج بچا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل میری گل عرفان بھولا میں نا ضایا عمر بنا میں نا میری گل عرفان بھولا میں نا ضایا عمر بنا میں نا دے غفلت چھوڑ سیاڑا تھی دے غفلت چھوڑ سیاڑا تھی وچوں قبر دے ملان دی جا کوئی نہیں تو اپنا یاد سنبھالے جائے مزار کو سجدہ حرام ہے مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے سمجھ آئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے چومنا مولانا احمد رضا صاحب کے فتویٰ کے مطابق ناجائز ہے میں کل ایک کلپ ڈٹھے غیر ملک دائی سچ کوڑ اللہ جان دے لیکن میرے اکھیں جو آنسو آ گئے ایک مائی کو 2 بچے جائیں ڈاکٹر رپورٹ دیتی ہے ایک جیندہ ہے ایک مر گئے ماں کھن لگی ہے جڑا مر گئے میرا دل دا تمنا ہے کہ میں کو ایک واری آخر جسینے نہ اللہ بعد تو سا میرے بچے کو دفن کرنی وائے انہیں کہ چلو آسینے نہ اللہ اگو اللہ جان دائے حق کیا ہے لیکن جڑی شہ میں کو سمجھ جائیے جڑے ویلے موئے بچے کو سینے دے نہ اللہ ایسا ممتا ہے چھے اتنا احترام ممتا ہے چھے اولاد دی اتنا تڑپئی جڑے ویلے ممتا دی تڑپتے دھڑکن دل دی بچے دے سینے نہ لگی ہے اللہ دی قسم لوگو اللہ نے بچے کو ساہ دے دیتے مویا ہویا بچہ بھی جیندہ ہو گئے بوتلے لاور نال نا ٹیکے لاور نال نا ڈرپیں لاور نال نا جڑے ویلے ماں دی ممتا جڑ گئی ہے بچے دے دل نال اللہ نے روحاں والا دی چنا اللہ نے بال کو زندہ کر دیتے اجابیاں باتاں دساں جڑے ویلے 2010 دا زلزلہ آیا کشمیر دے پہاڑاں دے ملبے مشینہ وجہ ہٹیں جال 40 دن دے بعد جڑے ویلے مشین تے کرے نے ملبہ ہٹایا ایک موئی ہوئی عورت سامنے آئی ہے جڑے ویلے عورت کو چاہتے نے فوت ہوئی ہے ان دے سینے تے بچہ لگا ہویا جڑا شیر خارا جڑا شیر خارا اجاں دودھ پیا پینا جڑے ویلے عورت کو ہٹائے نے ملبہ ہٹائے نے بچے کو ہاتھ گتن پہن تے بچہ چلن لگ گئے 40 دن ہو گئے ماں مر گئی ہے موئی ہوئی ماں دی ممتا دے چھاتی وچو اللہ نے جی دے بچے وستے دودھ دیا نہران جاری کی چاہیں اللہ فرمے دے ماما دا ملک ہوئے نہیں اللہ فرمے دے ماما دا ملک ہوئے نہیں ماما ورگا پیار کائنات اج کوئی نہیں ماما ورگا رشتہ کائنات اج کوئی نہیں ماما ورگی چھپر کائنات اج کوئی نہیں ماما ورگے ولی کائنات اج کوئی نہیں ماما ورگے ہمدرد کائنات اج کوئی نہیں ماما ورگے خیر خواہ کائنات اج کوئی نہیں ماما ورگا سہارا کائنات اج کوئی نہیں اللہ فرمے دے جنیا ماما جیندین ماما دی خدمت کر آج بڑھڑے ماں باپ من ساری رات لگویں دیا سمجھیں فکر گڑی شہدیاں اولاد دی اپنی فکر نہیں ہوں دی عید دا موقع ہوئے بازاری جو ماں باپ ویندے پیوں اپنے کپڑے دھو کے پہنن تے بچے کو نوے کپڑے پہننے کو ماں باپ آدن جون دی گرمی دی سختی ہے جو سر تے تغاری جا کے پکڑو پانی تھینن پر اپنے بچے دیا تعلیم دیا فیسا کچھا کرنے کو ماں باپ آدن یارے واسطے چنگائی ماما واسطے چنگانے کیویں تک سیانا آکھاں عزت چاہی دیئی تجربے دی بات بیٹھا کرنا قرآن بھی میں آدھے حدیث بھی میں آدھیے میرا تجربہ ہے جنیا ماما جی دیان وہ کو کہیں ولی کلو دعا کراون دی لوڑ نہیں جنیا ماما جی دیان وہ کو کہیں پیر کلو دعا کراون دی لوڑ نہیں جنیا ماما جی دیان عالم کو دعا مامستے فون کرن دی لوڑ نہیں جنیا ماما جی دیان وہ کو دنیا کائنات
کسی قسم دی ٹینشن دی ضرورت کہیں نہیں. جیڑا بندہ اپنے ماواں دے پیرے تے ہاتھ جا رکھے تے ہاتھ ماواں دا اپنے سر تے چا پھراوے تے کانڈ تے چا پھراوے, دنیا کائنات دیاں ساریاں طاقتاں جو آونجن اللہ گرا دیندا راندے, اللہ رستے آسان کر دیندا راندے. دلالے سے کپار چتے رہے متا ہووی یار اندھیرا ہے عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دے باج بچا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل میری گل عرفان بھولا میں نا ضایا عمر بنا میں نا میری گل عرفان بھولا میں نا عمر بنا میں نا دے غفلت چھوڑ سیانا تھی دے غفلت چھوڑ سیانا تھی وچوں قبر دے ملان دی جا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جائے. آمنا میدہ لال محمد عبداللہ دا بال محمد 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 آپ دی کوئی نہ مثال محمد اپنی آپ مثال محمد سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اونچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ میرے عمل کا غریب بندے دے بھی کوئی زندگی نہیں ہے گی. آئے میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, تیرا تا کوئی شریک نہیں. وہاں تو ایزو منتشا وہاں تو جلو منتشا, جس نو چاہے عزت دے جس نو چاہے ذلت دے. واہ میرے عمل کا مینوں کس ملک دے وچ پیدا کیتا ہی, اس ملک دے وچ تا غریب بندے دی زندگی کوئی نہیں. چل عثمان کر اللہ نو یاد چلیے منگن, کوئی کولی آٹے دی اسی بھی کما کے لے آئیے. یا میرے مالکا کسے نیک بندے دے متھے لاویں. سب دا پلا تے سب دی خیر, گلاب شاہ جی فقیراں نو کچھ دیو. اوئے انین بھائی آ فقیراں نو اندروں روٹی لیان کے دے. شاہ جی ہون تا تسی روٹی دے دیو گے تے رات نو کون دیو گا؟ تے دسو بابا جی ہن پھر اسی تیرے واسطے کی کر سکدے ہگے ہاں؟ بہتر ہے کوئی بابے اوراں نو روٹی پکاون والی دیو. ولادت ہے, ارے کس نے انکار کیا آقا کی ولادت کا, کس نے انکار کیا آقا کے میلاد کا. مجھے دنیا سے کوئی ایسا کافر لا کے دے جو آقا کی ولادت کا انکار کرے, آقا کے میلاد کا انکار کرے. یوں ہی چلا رہا ہے, تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کا اٹھنا ایسے تھا, آقا کا بیٹھنا تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کا چلنا ایسے تھا, آقا کا کھانا ایسے تھا, آقا کا پینا ایسے تھا, آقا کا اوڑھنا ایسے تھا. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کی غمی ایسے تھی, آقا کی خوشی ایسے تھی, آقا کی معیشت ایسی تھی, آقا کی معیشت ایسی تھی, آقا کی تجارت ایسے تھی, آقا کا حسن سلوک ایسے تھا. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کی صلح ایسے تھی, آقا کی جنگ ایسے تھی, آقا کی عبادت ایسی تھی, آقا کی تلاوت ایسی تھی, آقا کی تو کعبہ جو ہے وہ اللہ تو نہیں ہے, غیر اللہ ہے. آپ بتائیں غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تو نہیں ہے نا, لیکن غیر اللہ کا طواف کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں غیر اللہ ہے, غیر اللہ ہے, غیر اللہ, غیر اللہ کعبہ بھی ہے. تو اگر اتنا ہی غیر اللہ سے چڑ ہے تو طواف کرنے کیوں جاتے ہو؟ آپ کہیں گے جناب حکم دیا گیا ہے غیر اللہ کا طواف کرو, تو سمجھ آئی کہ جہاں وہ حکم دے دے
वहां तवाफ करना पड़ता है, चाहे वो गैरुल्लाह ही हो। भाई काबा तो पत्थर है ना, पत्थर गैरुल्लाह है, अल्लाह के अलावा। अल्लाह तो लतीफुल खबीर है, जिस्म से पाक है। हुक्म हो गया तवाफ करो, तवाफ कर रहे हैं, कोई मुशरिक नहीं कहता। जो मुशरिक कहते वो भी फिर रहे होते, चक्कर लगा रहे थे, और सामने क्या है गैरुल्लाह, और तवाफ किसका है? गैरुल्लाह का शुरू है, लगे हुए हैं, रो रहे हैं, और तवाफ गैरुल्लाह का हो रहा है। सुभान अल्लाह, क्या तौहीद है। हम तो भाई बड़े सोच में पड़ गए। इससे तो राबिया बसरी बेहतर रही आपसे। तो आप तसव्वुफ की दुनिया के मुनकिर हैं, नहीं अच्छा समझते, मगर आपके मुकाबले में मैं उनकी एक बात तो आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने एक दिन अपने एक हाथ में पानी उठाया और एक हाथ में आग उठाई। हसन बसरी ने पूछा या किसी और ने कि माई साहबा ये क्या कर रही हैं, और दौड़ने लगी, कहने लगी मैं दो ही झगड़े हैं, या जन्नत या जहन्नम। जन्नत की दुनिया, जन्नत की हवस में लोग इबादत करते हैं, तो मैं इसको जलाऊंगी, और दोज़ख के डर से इबादत करते हैं, मैं इसका भी सत्यानाश करती हूँ, इसको भी बुझाती हूँ, ताकि सिर्फ मालिक की रजा के लिए उसके हुक्म के मुताबिक इबादत करें। अल्लाह तुझे वास्ता तेरे रसूल का, अल्लाह वो दिन हमें जरूर नसीब करना जब मस्जिद अक्सा को आजाद देख सके। अल्लाह हमारी पेशानियां तड़प रही है मस्जिद अक्सा के सहन में सजदों के लिए। अल्लाह 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 इन सारे लोगों को मस्जिद अक्सा के सहन में सजदे नसीब करना। अल्लाह मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा के सहन में इन्हें सजदे नसीब करना। अल्लाह फलस्तीन को आज़ादी देना, अल्लाह कश्मीर को आज़ादी देना, अल्लाह उम्मत को बाकपन देना, खोया हुआ विकार देना, उम्मत को उरूज अता कर देना। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, फिर सुए हरम ले चल, फिर सुए हरम ले चल। मैं बुलबुले नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। अल्लाहुम्मा यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबना वस्तर उयूबना वक़ल्लिब क़ुलूबना वनव्विर क़ुबूरना वसहिल मुरादना, अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिवालिदैना वलि मशाइख़िना वलि असातिज़तिना वलि तलामिज़तिना वलि औलादिना वलि अज़वाजिना वलि क़बाइलिना वलि अशाइरिना वलि जमीए उम्मत सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वलि जमीए उम्मत सय्यदिल अंबिया। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। तर्जमा, मर्दों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा। ये हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। पीछे यतीमों को नुकसान पहुंचाने से ममानत फरमाई। एक नुकसान यतीमों को जाहिलियत में ये भी पहुंचाया जाता था कि उनको मीरास में मुस्तहिक न समझते थे, इसलिए इस आयत में कायदा कुलिया से इस गलत रस्म का बातिल होना बयान फरमाया। इस्लाम के आने से पहले आम तौर से दुनिया में जो कानून और तरीके राइज थे, उनमें ये दस्तूर चला आता था कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता तो उसकी सिर्फ बालिग औलाद उसकी मीरास में हिस्सादार होती थी। औरतों और नाबालिग बच्चों का कोई हक नहीं समझा जाता था। वो लोग बाप की विरासत का हकदार उस बेटे को समझते थे जो लड़ाई में हिस्सा लेने के काबिल हो, तीर तलवार या नेज़ा चला सकता हो, दुश्मन पर हमला आवर हो सकता हो। छोटे बच्चे इस मेयार पर पूरे नहीं उतरते थे, लिहाजा उन्हें मीरास में से कुछ नहीं मिलता था। अरब जहलियत में भी यही तरीका राइज था।
اور دوسرے عجمی ممالک کے اندر بھی یہی رواج تھا، اور خود ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائی بہت پائی جاتی ہے۔ بہنوں کے حصے کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہن مطالبہ کرے تو اس کو دھمکایا جاتا ہے کہ یا تو میراث میں سے حصہ لے لو یا ہمارے سے تعلق رکھ لو۔ اگر وہ میراث لے لے تو بھائی اس بہن کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور سب تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ یہی برائی بیان کرتے ہوئے سورۃ فجر آیت نمبر 19 میں فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ غرض اسلام سے پہلے دوسروں کا حق مارنے کا جو عام طریقہ چلا آ رہا تھا، سب سے پہلے اسلام نے یہ طریقہ ختم کیا اور عورتوں کو بھی وراثت میں حق دلوایا، اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یتیموں کے احکام نازل فرمائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وراثت کا وہ قانون نازل فرمایا جو حق و انصاف پر مبنی ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی کل وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ترجمہ: اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ آیات میراث کی تفسیر سے قبل چند بنیادی باتیں سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھنے سے آیات کی تشریح سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میراث کے مال سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی، یعنی جب کسی شخص کا انتقال ہو اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اس مال پر سب سے پہلا حق اس کے قرض خواہوں کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بار بار آیات میراث میں ذکر فرمائی ہے اور اس کے لیے لفظ دین استعمال فرمایا ہے۔ جب تک اس کے مال میں سے اس کے تمام قرضے ادا نہیں کیے جائیں گے تب تک اس کے ورثاء کو اس کے مال میں سے ایک پیسہ بھی لینا جائز نہیں۔ مرنے والے کے ترکے سے قرض ادا کرنے کی اس قدر تاکید ہے کہ اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہو کہ اس کی ادائیگی کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا تو پھر وہ مال ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سارا مال قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا اصول بار بار بیان فرمایا ہے وہ وصیت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بار بار دہرایا ہے کہ میراث کی تقسیم ہمیشہ میت کے قرضوں کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی صحت والی زندگی میں اپنے مال میں کوئی وصیت کر دیتا ہے۔ مثلا یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا مال دے دینا، یا کسی مسجد مدرسہ ہسپتال میں اتنا دے دینا۔ یہ وصیت ہے۔ وصیت پر عمل کرنے کی دو اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، وصیت 1/3 یا اس سے کم کی ہو، یعنی کل مال کے 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے منع فرمایا۔ پھر پوچھا، کیا میں آدھے مال کا صدقہ کر دوں؟ آپ نے منع فرمایا۔ پھر پوچھا، کیا میں 1/3 مال صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا 1/3 ٹھیک ہے مگر یہ بھی زیادہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2744۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کیا ہے، بس وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2120، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2870۔ تو خلاصہ یہ کہ مرنے والے شخص کے مال میں سب سے پہلا حق قرض خواہوں کا ہے کہ قرض کی ادائیگی کی جائے۔ دوسرے نمبر پر مرنے سے پہلے اپنی صحت کی زندگی میں
جو وصیت کی ہو اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ ہم ہر کام کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے اور بھی بہت کچھ کریں گے، لیکن قرض خواہ جو ہے وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آگے ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے قرض خواہوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر سارا مال قرضے میں چلا جاتا ہے تو وارثوں کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ قرض خواہوں کو ان کا قرضہ ضروری دینا ہے، اور اگر یہ قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں یہ قرضہ واپس لوٹانا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی کی فکر کریں، بلکہ اپنی زندگی میں ادا کریں۔ اگر نہیں تو پھر وارثوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم کے قرضے کو ضرور ادا کریں۔ آس ہے آپ سے ملنے آئیں گے ہم، حال دل آنسوں سے سنائیں گے ہم، مصطفیٰ آپ ہیں مجھ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ ترجمہ: اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ یعنی جب مرنے والے نے اولاد میں صرف لڑکیاں چھوڑی ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو تو ان کے حصوں کی یہ تفصیل ہے۔ اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی 1/3 حصہ میت کے دوسرے ورثاء مثلا والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے تو اسے کل مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا، اور باقی آدھا میت کے دیگر ورثاء مثلا والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ مرنے والے نے اولاد میں صرف لڑکیاں چھوڑی ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو تو اس صورت میں لڑکیاں ذوی الفروض میں داخل ہوتی ہیں، یعنی ان کا حصہ متعین ہے۔ آیت میں اسی کا بیان تھا۔ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسا کہ فوق اثنتین کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، اور لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا بھی یہ حکم وہی ہے جو 2 سے زائد کا حکم ہے۔ اس کا ثبوت حدیث میں ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیاں جو سعد ہی سے تھیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول، یہ سعد بن ربیع کی 2 لڑکیاں ہیں، ان کا باپ آپ کے ہمراہ احد کے میدان میں شہید ہو گیا ہے، اور ان کے چچا نے سارے کا سارا مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور جب ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ آپ نے سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو راوی کا بیان ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کو نازل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 352، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2891، ترمذی شریف حدیث نمبر 2092۔ اور پھر سورۃ النساء کی بالکل آخری آیت یعنی آیت نمبر 176 میں جب 2 بہنوں کو 2/3 حصہ دیا گیا ہے تو 2 بیٹیوں کو بدرجہ اولا دیا جانا چاہیے،
کیونکہ بیٹی بہن کے مقابلے میں آدمی کے زیادہ قریب ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں لہٰذا یہ حکم کتاب و سنت سے ثابت ہو گیا۔ تو اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، لڑکا کوئی نہ ہو، دو یا دو سے زیادہ ہوں، تو فرمایا کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ چونکہ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً موجود ہے، اور لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زائد کا حکم ہے۔ اور یہ جیسے حدیث پاک آپ نے سنی ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیوں کے بارے میں، اور اسی طرح آگے آیت نمبر 176 میں جو 2 بہنوں کا حکم بیان کیا گیا، تو جب 2 بہنوں کو جو ہے 2/3 حصہ دیا گیا ہے تو بیٹی بہن کے مقابلے میں آدمی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تجھے واسطہ تیرے رسول کا، اللہ وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصیٰ کو آزاد دیکھ سکے۔ اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہے مسجد اقصیٰ کے صحن میں سجدوں کے لیے۔ اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصیٰ کے صحن میں سجدے نصیب کرنا۔ اللہ میرے اللہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں انہیں سجدے نصیب کرنا۔ اللہ فلسطین کو آزادی دینا، اللہ کشمیر کو آزادی دینا، اللہ امت کو باقپن دینا، کھویا ہوا وقار دینا، امت کو عروج عطا کر دینا۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا، اللہم یسر امورنا، اللہم اغفر لوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولقبائلنا ولعشائرنا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین ولجمیع امت سید الانبیاء۔ دلالے سے کبرچ تیرا ہے متا ہووی یار اندھیرا ہے، عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دے باج بچا کوئی نہیں تو اپنا یاپ سنبھالی جل مدگل عرفان بھلا میں ضایا عمر بنا مینا، مدگل عرفان بھلا میں ضایا عمر بنا مینا، دے غفلت چھوڑ سیانا تھی، دے غفلت چھوڑ سیانا تھی، وچوں کبر دے ملان دی جا کوئی نہیں تو اپنا یاپ سنبھالے۔ دلالے سے کبرچ تیرا ہے متا ہووی یار اندھیرا ہے، عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دا دیوا بالی جل عملہ دے باج بچا کوئی نہیں تو اپنا یاپ سنبھالی جل مدگل عرفان بھلا میں نا ضایا عمر بنا مینا، مدگل عرفان بھلا میں نا ضایا عمر بنا مینا، دے غفلت چھوڑ سیانا تھی، دے غفلت چھوڑ سیانا تھی، وچوں کبر دے ملان دی جا کوئی نہیں تو اپنا یاپ سنبھالے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں تیسری بات ورثاء سے متعلق بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ انسان کے وارثوں میں دو قسم کے وارث ہوتے ہیں، ذوی الفروض، نمبر 2 عصبہ۔ ذوی الفروض جن رشتوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر کر دیے ہیں وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے وقت اس کی بیوی زندہ ہو تو اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اسے 4تھائی حصہ دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیوی کا یہ خاص حصہ مقرر کر دیا، اسی طرح شوہر کا بھی خاص حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں بہنوں کا حصہ بھی مقرر کیا گیا، بعض میں بیٹی کا، بعض میں ماں اور باپ کا بھی مقرر کیا گیا ہے۔ تو جن ورثاء کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر کر دیے ہیں وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا 4تھائی حصہ کہا ہے تو وراثت میں سے 4تھائی حصہ ہی ملے گا، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 عصبہ۔ عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دیے جائیں تو اس کے بعد جو کچھ بچے وہ ان عصبات کو دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ اصول ہے کہ اگر عصبات میں مرد بھی ہوں اور عورت بھی ہو تو مرد کا حصہ عورت کے حصہ سے دگنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چوتھی بات جو اصولی اور خصوصی طور پر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں اور جتنے مقرر کر دیے ہیں، اب نہ تو کسی حصے دار کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرے کہ میرا حصہ کم کیوں کیا گیا اور فلاں کا حصہ زیادہ کیوں کیا گیا، اور نہ ہی مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ کوئی اس قسم کی وصیت کرے جس سے کسی وارث کے حصے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اور یہ کہے کہ میں تو فلاں کو زیادہ دینا چاہتا ہوں یا فلاں کو کم دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرما دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ دنیا اور آخرت میں کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے اور فلاں کو اتنا، اس پر لینے والا بھی قناعت کرے اور دینے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ مرنے والا جو کچھ بھی چھوڑتا ہے اس کی ایک ایک چیز میں یہ سارے ورثاء حقدار ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے مرنے کے بعد اس کی چیزوں کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جب تک تمام ورثاء جو سب عاقل بالغ ہوں وہ اجازت نہ دے دیں اس وقت تک مرنے والے کی میراث میں کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو 2 دروس ہیں آیت نمبر 11 کے، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، چونکہ آگے جو آیات میراث آ رہی ہیں تو یہ اصول ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آیات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور ان کو بار بار سنیں کہ سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور اسی طرح فرمایا جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس حصے پر راضی رہے، اور میت کی ایک ایک چیز میراث میں شامل ہوگی۔ دلالے سے پرچ دے راہے مت ہووی یار اندھیرا ہے، عملہ دا دیوا بالی جل، عملہ دا دیوا بالی جل، عملہ دے باج بچا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل، میری گل عرفان بھولا میں نا ضائع عمر بنا میں نا، میری گل عرفان بھولا میں نا ضائع عمر بنا
गफलत छोड़ सियाणा थी दे गफलत छोड़ सियाणा थी विचों कबर दे मलान दी जा कोई नहीं तो अपना आप संभाले दलाले से कबर च दे राहे मता होवी यार अंधेरा है अमला दा दीवा बाली जुल अमला दा दीवा बाली जुल अमला दे बाज बचा कोई नहीं तो अपना आप संभाली जुल मेरी गल इरफान भुला में ना इवें जाया उमर बना में ना मेरी गल इरफान भुला में ना इवें जाया उमर बना में ना दे गफलत छोड़ सियाणा थी दे गफलत छोड़ सियाणा थी विचों कबर दे मलान दी जा कोई नहीं तो अपना आप संभाले आस है